کریم اللہ تو مایوسی کو کفر قرار دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لیکن یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا سورہ یوسف میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اور آج نفسا نفسی میں ہم ایسے ہی دائروں میں گھوم رہے ہیں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، اور آخر میں ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو کرنے کا اصل کام تھا وہ تو ادھر ہی رہ گیا۔ برائے مہربانی مسجد کے اندر ہی ٹک جائیں، یہ ہے ہمارا حال۔ مسجد میں تو میں بڑا مومن ہوں، اور مسجد کے باہر سب میرے اوپر لان تان کریں، یہ کیا کیا میں نے اپنے ساتھ؟ تو مثالیں نہ دیں، مثالیں بننے کی کوشش کریں۔ کہ آخر کیا کیا جائے؟ عہد انتہا میں کامیابی سمیٹنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سوچ میں مثبت تبدیلی کرنی پڑے گی آپ کو۔ مثبت تبدیلی لے کے آئیں، جیسے ہاف گلاس ایمٹی ہاف گلاس فل کا کانسیپٹ ہے۔ 6 آپ لکھیں تو مجھے ادھر سے 6 نظر آئے گا، آپ کو 9 نظر آئے گا۔ ٹرو اس کا پرسپیکٹیو لینا پڑے گا کہ وہ ہے کیا۔ یاد رکھیں اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو جائے، جتنا بھی اندھیرا گہرا ہو جائے، روشنی کی ننھی سی کرن کے سامنے ہار مان جاتا ہے، ہار جاتا ہے وہ۔ چھوٹی سی کرن اس کے سامنے آ جائے روشنی کی تو کبھی بھی اندھیرا اندھیرا نہیں رہتا۔ چھوٹے سے جگنو، کسی نے بڑا زبردست شعر کہا ہے، ان اندھیروں میں بھی اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں جگنوؤں کو، مگر راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ جگنوؤں کو بھی راستہ بھول گیا تو پھر کیسے پہنچیں گے؟ کریم اللہ تو مایوسی کو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ تو بڑا مشہور ہے، سب نے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا سورہ یوسف میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ناامید کہیں نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ اور آج مایوسی، ڈپریشن، یہ مرض تو گنتی سے باہر ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم مسلمانوں کے اندر یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نہیں چاہتے کہ مومن کبھی مایوس ہو، لیکن اللہ نہیں چاہتے مومن مایوس ہو تو وہ مومن کے لیے ہے۔ پتہ نہیں ہم اس راستے کے مسافر بھی ہیں کہ نہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو دوبارہ سے تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے۔ باور کر لیں، یاد رکھیں کہ عہد کمال میں ترقی یا عروج کا معنی اپنے تہذیب و تمدن، تاریخ اور روایات کا انکار نہیں کہ سر سے دوپٹوں کو اڑا دیں، باقی سب جو جدیدیت کے ٹائیاں لگائیں، کوٹ لگائیں، اپنی تہذیب اور تمدن کو 10 طلاقیں دے کے پرے پھینک دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے کہ ان کو گاربیج بن میں ڈالیں، اس تہذیب کو جو اس مٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس تہذیب کا انکار کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ تو ہم نے کر دیکھا، تعلیمی نظام ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، اتنی کالجز، اتنی یونیورسٹیز، اتنے ماسٹرز، اتنے پی ایچ ڈیز ہم نے پیدا کر لیے، اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے ہم نے بنا لیے۔ کیا حاصل ہوا ہمیں ان سب سے؟ کیا ہم ترقی کے کسی پائیدان کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں؟ شاید ہماری ڈائریکشن، ہمارے قبلے کا مسئلہ ہے۔ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پرسپیکٹیو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ عہد کمال کے اندر ہیں ہم پچھلے دور کے اندر نہیں ہیں کہ اسپیشلائزیشن سے ہم بہت ترقی کر لیں گے۔ نہیں، انوویشن سے ترقی کریں گے، کریٹیوٹی سے ترقی کریں گے۔ میرا جسم میری مرضی، ویلنٹائن ڈے، اپریل فول، یہ بھی ہیلووین اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں، ایسی خرافات سے اپنے آپ کو وقت بھی بچائیں، اس سے دامن بچائیں۔ یاد رکھیں وقت، وسائل اور توانائی کسی اچھے مصرف میں لگائیں تاکہ دین بھی بچ جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ یہ محشر کی گھڑی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر کچھ ہے نا تو اس کو پیش کر دیں، کنٹریبیوٹ کریں، سرو کریں۔ اگر اپنی ہی ذات کے ایک دائرے کے اندر گم ہیں آپ
تو معذرت ہے. سرکس کے اندر اگر آپ دیکھیں موت کا ایک کنواں ہوتا ہے, اس میں بڑی موٹر سائیکل والے کی سپیڈ تیز ہوتی ہے لیکن وہ اس کنویں سے باہر نہیں ہوتا, اسی کے پیندے کے اندر اتر جاتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو یہ کیا ہوتا ہے. اور آج نفسا نفسی میں ہم ایسے ہی دائروں میں گھوم رہے ہیں, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, اور آخر میں ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو کرنے کا اصل کام تھا وہ تو ادھر ہی رہ گیا, سب کچھ ایسے ہی ضائع کر کے چلا گیا. یاد رکھیں, سنجیدہ اور غیر سنجیدہ انسان کے اندر صرف مقصد حیات کا فرق ہوتا ہے, مقصد حیات کا فرق ہے. ورنہ سب لوگ پڑھائی, روزگار, فیملی کے مرحلوں کے بعد قبر کے اندر اتر جانے والے ہیں. مقصد ہوگا تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. مقصد عظیم ہوگا تو پوری زندگی عظیم تر ہو جائے گی. مقصد چھوٹا ہوگا تو زندگی بھی آپ کی بہت نچلے پستی کے ساتھ گزرے گی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ناکامی نہیں بلکہ چھوٹا مقصد جرم ہے, پست مقصد جرم ہے. ناکامی نہیں جرم, ناکامی سے آپ آہستہ آہستہ 10 دفعہ کامیاب ہو, 11ویں دفعہ آپ کو اللہ کامیابی دے دے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم بلند پرواز کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یو آر بورن ٹو فلائی, یو آر بورن ود دا ونگس. آپ بلند پروازی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم زندگی کو گھسٹ گھسٹ کر گزارنے پر کیسے رضامند ہو گئے ہو؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا اللہ نے 2 میں سے 1 ہاتھ کے ساتھ لوگوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا ہے؟ 2 آنکھوں کی جگہ 1 آنکھ, سامنے کی جگہ پیچھے آنکھیں لگا دی ہیں اللہ نے. کیا کیا ہے اللہ نے ایسا؟ شعور بڑھ گیا, ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے, کدھر سے کدھر دنیا جا سکتی ہے, آپ جا سکتے ہیں, ہم جا سکتے ہیں, لیکن ہم کس سفر کے اوپر ہیں؟ میں نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہو تو اسلام آباد سے لاہور کے موٹر وے کے اوپر ہی سنگ میل آئیں گے, وہی ریسٹ ایریاز آئیں گے. ابھی میرے ریسٹ ایریا کے اندر سکھر یا کوئی اور ایریا آنا شروع ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ملتان آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میں اسلام آباد سے لاہور نہیں جا رہا, میں کہیں اور جا رہا ہوں. ہمیں اپنی لائف کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم جھاڑ پٹک کے ایک دفعہ جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح ہم کدھر ہیں, کہاں جانا تھا اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اور ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی ایک شخصیت کو مختلف خانوں یا لائف سٹائلز کے اندر ہم نے تقسیم کر کے سردردیاں پال لی ہیں. میں اچھا باپ ہوں لیکن اچھا شوہر نہیں ہوں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ایک بندہ جو اچھا ہے اس کو ہر فیلڈ کے اندر اچھا ہونا چاہیے. یہ کیا کیا ہے ہم نے اپنے ساتھ کہ میں اچھا بھائی ہوں لیکن اچھا باس نہیں ہوں, اچھا سبارڈینیٹ نہیں ہوں. یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے خانوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے. اپنی تمام توانائیاں کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہر حیثیت میں آپ کو شاندار نتائج ملیں گے, ہر حیثیت میں. دیکھیں تو صحیح, میں اگر گھر کے اندر ناکام ہوں اور باہر کامیاب ہوں تو مجھے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہی کوالٹی پیرامیٹرز باہر ہیں وہی اندر ہیں. وہاں میں مثال کے طور پہ جہازوں کے اندر آپ دیکھیں ایئر ہوسٹسز بڑے زبردست اخلاق کے ساتھ, ہاسپٹیلٹی کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ان کو اپنے گھر کے اندر بھی کام ایسے ہی کرنا چاہیے. میں آفس کے اندر بڑا زبردست ہوں, سارے میری تعریف کرتے ہیں, گھر کے اندر میرے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے. تو یہ کیا کیا میں نے کیا کیا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا. میں بہت چھوٹا ہو گیا ہوں. میں نماز پڑھوں گا, مسجد کے اندر نماز پڑھوں گا تو میں بہت ہمبل سرونٹ ہوں اللہ کا, بہت مومن نظر آؤں گا. اور قدم مسجد سے باہر نکالوں گا تو سڈنلی میں کچھ اور انسان بن جاؤں گا, میں ایک وحشی بن جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے اشفاق احمد صاحب مرحوم کا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد سے باہر نکلا, جوتی میں پہن رہا تھا تو مجھے اللہ میاں مل گئے. اللہ میاں نے کہا اشفاق مجھے اپنے گھر تو لے چلو. کہتے ہیں میرے تو پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے کہانی بنائی اللہ کے سامنے کہ اللہ میں ایک بہت چھوٹا انسان ہوں, آپ تو بہت بڑی ہستی ہیں, مہان ہستی ہیں آپ. پھر میرا چھوٹا سا گھر ہے, اس میں تصویریں ہیں, اس میں ٹی وی ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں. پھر میں مصروف آدمی بھی ہوں, میں کچھ کام دھندا بھی کرتا ہوں, تو میں آپ کے شایان شان آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا.
تو برائے مہربانی مسجد کے اندر ہی ٹک جائیں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ مسجد میں تو میں بڑا مومن ہوں اور مسجد کے باہر سب میرے اوپر لان تان کریں، یہ کیا کیا میں نے اپنے ساتھ؟ تو اپنی پرسنالٹی کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے باہر نکالیں، ان پیک کریں، ریسیٹ کریں۔ یاد رکھیں، مستقل مزاج شخص مضبوط سوچ، مثبت مقناطیسی اورا اور بڑے کام کر گزرنے والا انسان ہوتا ہے۔ مستقل مزاج، یہ نہیں کہ یہاں پہ میں پارے کی طرح ہوں اور یہاں پہ میں لوہے کی طرح ہوں، ایسے نہیں۔ میں مستقل مزاج ہوں تو میں ہر جگہ مستقل مزاج ہوں گا، میں ناکامیوں سے بھی نہیں گھبراؤں گا، اور مجھے ہر روز کوئی نیا بھیس بدلنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو میں نے متاثر کرنا ہے تو میں کوئی اور بھیس بدل کے جاؤں گا، کوئی اور کہانی اس کے لیے گھڑوں گا اور دوسری جگہ میں کوئی اور کہانی گھڑوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کوفت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ ایسا شخص سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اس سے بھی ماورا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کہتا ہے، کیا پاپولر ہے، کیا فیشن میں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی، وہ اس سے ماورا ہوتا ہے۔ وہ یہ ستی سوچوں کے اندر نہیں گم ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسے رستے کا مسافر ہوتا ہے کہ جس کی لوگ بعد میں مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے کی مثال ہے عبدالستار ایدھی صاحب، اللہ ان کے درجے بہت بلند کرے۔ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، آخر میں جنازے کے اوپر بھی کافی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بڑا انسان تھا وہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کہ کس چیز کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جو وہ بچے جو ہوتے تھے ان کو وہ ٹیک اپ کرتے تھے، ان کے لیے ایک پالنا بنایا ہوا تھا انہوں نے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گندے نالے کے اندر ان کو جانا پڑتا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی کون سے کپڑے پہنتے تھے، کس برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے، کچھ ایسی پرواہ نہیں تھی ان کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی پھر لوگ مثالیں دیتے ہیں، کیا بڑے لوگ تھے۔ تو مثالیں نہ دیں، مثالیں بننے کی کوشش کریں، ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بزدلی کی خندق ہے، کمفرٹ زون۔ میں نے بڑی ترتیب سے اپنی زندگی بنائی ہے، اسی گھیرے کے اندر ہی آپ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو پھلانگ کے باہر نکلیں، کمفرٹ زون سے باہر، روز کچھ نیا کریں۔ جیسے کہ ہم نے اسکیلیشن لیڈر کی شروع میں بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرد برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ ہمارا ہر روز اوپر جانے کی ضرورت ہے، ایکسیلنس لیڈر کے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوگا، آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے اور میریکل زون کے اندر چلے جائیں گے، یہ انفائنائٹ ہوگا، آپ کے ہاتھوں سے معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ وہ بھی اڑتے ہیں ہوا میں، کرگس بھی، کوے بھی اڑتے ہیں، اور شاہین بھی اسی فضا کے اندر اڑتا ہے۔ مقصد حیات ہی مختلف ہے، ایک شکار زندہ پکڑتا ہے، دوسرا ایک مردہ کے اوپر مرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمارا تنہا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اللہ ہمارا تنہا مالک، خالق اور رازق ہے، اور وہی ہماری کامل بندگی کا اکلوتا حقدار ہے۔ کسی اور کو بڑا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے ڈر میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جان ہے نا، جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں اگر وہ سجدہ چھوڑوں گا نا جو اصل سجدہ ہے، تو کیا ہوگا، میں پھر ادھر بھی سجدہ کروں گا، میں ادھر بھی کروں گا، میں ادھر بھی کروں گا۔ دنیاوی خدا میں نے بنائے ہوئے ہیں، دیوتا ہیں، بت ہیں، یہ خواہشات کے بت ہیں، مادیت کے بت ہیں، برانڈز کے بت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بت بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر ہوگا تو اتنے کنال کا ہونا چاہیے، گاڑی ہوگی تو فلاں ہوگی، موبائل ہوگا تو فلاں کا فلاں برانڈ آ رہا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟